المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه سيدي يا خاتم النبيين صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. حمد و ثنا اور درود و سلام کی بات میرے نہایت ہی واجب الاحترام مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے حمدہ ثناء تمام تعریفاں اس ذات کے لیے جو اس کے لائق حمد و ثناء کے لائق ہے اور جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کا کوئی ہم پلہ، کوئی شریک اور اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ پہ نبوت ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک نبی آخر زمان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا جو نظام ہے، جو دین ہے، جو شریعت ہے، وہ حضور ہی کی نافذ کردہ قیامت تک چلے گا. کسی دوسرے نبی کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ آپ پہ آگے دین ختم. آپ پہ آگے تمام جو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو سسٹم ہے، وہ حضور کی ذات پاک پہ آگے ختم. اب قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک، کیونکہ آپ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے. اور آپ نے اس دنیا کے اندر سرداری نظام، دہشت گردی کا نظام، ظلم و بربریت کا نظام، شرک کا نظام، بدعات کا نظام، ظلم، جہالت کا نظام، سب کو ختم کر کے ایک ضابطہ حیات دین، ہمیں مکمل دین سید المرسلین کی ذات پاک نے عطا فرمایا. اب قیامت تک ہم اس تمام جماعت کو خراج تحسین پیش کریں گے جنہوں نے ہم تک خالص تن حضور کی شریعت مطہرہ پہنچائی، خالصتاً قرآن پاک پہنچایا، خالصتاً دین متعین، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچایا. وہ تمام ہستیاں، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر تمام اولیاء کاملین تک، ہم ان سب کو خراج تحسین، ان سب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا.
آج یہ دور بڑا اور فتن دور ہے، بڑا عجیب تر دور ہے کہ ہم سوچ وچار پتہ نہیں ہمارے دل و دماغ میں کتنی چیزیں آ چکی ہیں، اور فتنے فسادات قدم قدم پہ آپ کو ملیں گے، اور جو حق کی بات، دین مصطفیٰ کی بات، وہ آپ کو کہیں پہ خالص تن ملے گی۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ لوگ پیدا کریں جو لوگ اس جماعت کا مشن، اولیاء کی جماعت کا مشن، اس میں کوئی رد و بدل نہ ہونے دیں، کوئی تبدیلی نہ ہونے دیں، صحیح معنوں میں آنے والی مخلوق کے خدمت میں وہ صحیح معنوں میں دین پیش کر کے جائیں، ورنہ کہ جو اس دور میں آج جو دین مصطفیٰ پہ بیت رہی ہے، بڑی عجیب چیز ہے، بڑی ایک عجیب اور خوفناک چیز ہے، نوجوان نسل کے لیے، بزرگوں کے لیے، بلکہ بالخصوص امت مسلمہ کے لیے بہت ہی افسوس کرنے والی چیز ہے کہ جس طرح دین مصطفیٰ کو توڑا جا رہا ہے، مروڑا جا رہا ہے، صرف اپنی نمود و نمائش کی خاطر۔ میرے دوستو، جتنے اللہ کے ولی ہیں، حضرت باجدیدہ بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت داتا علی حجویری تک، وہ باجدیدہ بستامی ہوں، وہ ابو الحسن خارقانی ہوں، وہ بہاؤالدین نقشبند ہوں، وہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، وہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ہوں، وہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ہو، ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی، حضور کی سنت کی، قرآن کی حفاظت کی جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز نافذ نہیں کی، اپنی طرف سے حضرت باجدیدہ بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب قرآن پاک میں یہ پڑھا کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرو، تو والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ماں جی یا اپنے حقوق ادا کرا لیں یا اللہ کے۔ تو والدہ نے اجازت عطا فرمائی کہ بیٹا جاؤ، میں تمہیں اجازت عطا فرماتی ہوں کہ جاؤ تم اپنے رب کے حقوق ادا کرو، اپنے رب کو ملو، اپنے رب کو پاؤ، اپنے رب کو تلاش کرو۔ یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے جبے مبارک پھٹ جانے، نظام الدین اولیاء کے جبے مبارک پھٹ جانے، حضرت داتا علی حجویری کے کپڑے پھٹ جانے، شہید ہو جانے، 21 دن کے فاتح برداشت کرنے، یہ وہ عشق الہی تھا جس عشق میں وہ بھوک بھی پیاس کرتے تھے، پیاس بھی برداشت کرتے تھے، اور دنیا ظلم کرتی تھی، دنیا پتھر مارتی تھی، دنیا طرح طرح کی باتیں کرتی تھی، سب کی باتیں سنتے تھے، اپنے رب کے عشق میں، اپنے رب کی محبت میں 12 سال حضرت باجدیدہ بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگلوں میں پتے کھا کے گزارا کیا۔ آج کیا حال ہے؟ ہم جو صوفی کہلاتے ہیں، ہم جو سازادگان کہلاتے ہیں، پیران اذان کہلاتے ہیں، باجدیدہ بستامی کی سیرت پاک کو پڑھیں کہ باجدیدہ بستامی نے کس طرح سے اپنے رب کے دین کے لیے خدمت کی، کس طرح دین مصطفیٰ کو آگے پھیلانے کا اہتمام کیا۔ کوئی سیجوں پہ بیٹھ کے نہیں جناب کہ آپ کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہاتھ چومنے والے آ جائیں،
تو یہ چیز نہیں. 12 سال جنگلوں میں گزارے, غربت, بھوک, پتے کھا کے گزارے کرتے تھے, جڑی بوٹیاں کھا کے گزارے کرتے تھے. آج جن کا ہم بڑے ذکر کرتے ہیں, بڑی شانیں بیان کرتے ہیں, کوئی ان کے مزاروں پہ, اولیاء کے مزاروں پہ کوئی کنجر میں جاتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. بھئی ان کی سیرت تو پڑھو, انہوں نے کیا کیا تھا, اولیاء نے کیا کیا تھا, رسول اللہ کے غلاموں نے کیا کیا تھا, جو آج ہم تک ان کی عظمت پہنچی, ان کی شان پہنچی. اس پہ بھی, اس کو بھی ذرا پڑھے. تذکرۃ الاولیاء موجود ہے, بڑے اولیاء کاملین کا اس میں تذکرہ موجود ہے. کشف الوجود موجود ہے, بنیاد الطالبین موجود ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے مکتوبات امام ربانی موجود ہے. یہ اولیاء کاملین کی کتب موجود ہے, ان کو پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ ولی کون ہے, آپ کو پتہ چلے کہ ولیوں کو ماننا کس طرح ماننا ہے. کیا کریں گے؟ میرا خیال کہ ہم سے بعد جو 10-12 سال یا 15 سال 20 سال بعد جو قوم آئے گی, وہ تو جتنی بری چیزیں وہ ان کو مزاروں پہ ملے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گل سنو, حضور نے فرمایا میری قبر کو اماجگاہ, دنیا کی اماجگاہ نہ بنانا, بازار کی خرید و فروخت نہ بنانا. میرے نبی نے فرمایا سب سے رب کے نزدیک سب سے بری جگہ بازار ہے, سب سے بری جگہ بازار ہے, جہاں پہ سب سے زیادہ جھوٹ, دھوکہ, فراڈ, ملاوٹ کی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے بازار سے, منڈی سے نکل جاؤ. خانقاہی سسٹم کی بات تو کریں. خانقاہ کہتے کس کو ہے, خانقاہی نظام کس کو کہتے ہیں؟ کیا میرے نبی نے قیادت فرما دیا تھا؟ آج ہم کس طرف جا چکے ہیں, مزید جا رہے ہیں, مزید جا رہے ہیں. حضرت باجدیدہ بسطامی 12 سال جنگلوں میں, بھوک پیاس, جسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی, کپڑے کہاں سے ملتے ہوں گے, وہی کپڑے انہوں نے گزارا. 12 سال کے بعد گزر ہوا تو خیال کیا چلے یہاں سے گزر رہے ہیں تو میرا یہ گاؤں قریب ہے, تو میں ماں سے ملتا چلا. ہم پیروں کے سامنے ہم ہاتھ ایسے مان کے کھڑے ہوتے ہیں یا ایسے, اور اگر کوئی بندہ, میں تمام بزرگان دین ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے, تمام بزرگان دین کیوں جی نعمت صاحب, ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے. ہم جب پیروں کے پاس جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اونچی آواز نہیں بولتے. وہی بیٹا, وہی بندہ جب ماں یا باپ کے پاس آتا ہے اس کا بہیویئر چیک کرے. کوئی پیر کے سامنے بولے اونچی, کہتے کہ اندہ بیڑا غرق ہو جانا دے, ایک پیر کے سامنے بول پہ آ جائے. لیکن ماں کو چاہے وہ جوتیاں مارے, باپ کو چاہے وہ جتنا مرضی ذلیل کرے, وہ پھر بھی مسلمان ہے. جبکہ میرے دوستو جتنا مرضی بڑے سے بڑا پیر پکڑ لے, اگر آپ کی ماں یا باپ آپ پہ ناراض ہے, کوئی پیر آپ کو کل بروز قیامت بھی نہیں آپ کو چھڑائے گا, کوئی پیر نہیں چھڑا سکتا. اگر آپ کی ماں اور باپ آپ پہ ناراض ہے, پھر آپ سوال کریں گے کہ پھر پیر کس لیے؟ پیر اس لیے کہ ماں کے قدم چومو, پیر کی تربیت سے, ماں کی پچھانی کا بوسہ لو, پیر کی تربیت سے.
باپ کے قدم چومو پیر کی تربیت سے، باپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھو پیر کی تربیت سے. تو ماں باپ کی تو ہم قبریں بھول بیٹھے اور پیروں کی قبروں پہ ہم جا کے چادریں چڑھا رہے ہیں. یہ کیا کیسا میسج دے رہے ہیں؟ کیا ہمیں بزرگوں نے یہ تربیت دی؟ یہ تربیت ہمارے بزرگوں کی نہیں ہے. ہمارے بزرگ تو ہماری تربیت اس طرح کرتے تھے کہ جو ماں باپ کا گستاخ تھا اسے مرید نہیں کرتے تھے، ماں باپ کا ادب کرنا. اور باجدیدہ بستانی جنہیں 72 مرتبہ فرماتے ہیں میں 72 مرتبہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، رب کا دیدار کیا. وہ باجدیدہ بستانی 12 سال دن پر رات مجاہدے کر کے اینڈ پہ اپنی بستی سے گزرے اور کہا کہ چلے ماں سے ملتا جائے. رات کا پیر تھا جناب، کہا کہ اس ٹائم ماں کو بیدار کرنا نامناسب ہے، ماں سو رہی ہوگی. تو باہر سردی کا وہ بستان کا برفیلا علاقہ، برف پڑ رہی تھی اور باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہ صبح ماں جب بیدار ہوگی اٹھے گی تو میں ماں سے یہ کہوں گا کہ ماں کی زیارت کروں گا. تو جب جناب تہجد کا وقت ہوگا، ماں اٹھی، اندر سے پانی کی باہر آواز آئی تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹانا اور وہ کیسی ماں ہے جسے یہ نہ پتا لگے کہ میرا بیٹا ہے. جب باجدیدہ بستانی نے آگے سے دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے آگے سے نام لے کے پکارا کہ باجدیدہ خیر ہو گیا. جب دروازہ کھولا بیٹے کی وہ کیفیات دیکھی، وہ حالت دیکھی اور ماں نے تہجد کے وقت ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ میں نے تو تیرے سپرد کیا تھا باجدیدہ کو، یا اللہ یہ تیرے عشق میں، یہ تیری محبت میں، تیری طرف میں نکلا تھا، تو اسے اپنا قربان. جو وہ باجدیدہ بستانی کی تمام منزلیں حل ہوگی ایک نظر کے ساتھ، ایک دعا کے ساتھ. وہ دعا کرنے والی کون تھی؟ ماں تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باجدیدہ بستانی کسی کے مرید نہیں تھے. باجدیدہ بستانی مرید بھی تھے. سلسلہ طریقت، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ ہیں. حضرت سلیمان فارسی، امام قاسم، امام جعفر صادق، ان کے ساتھ جا کے باجدیدہ بستانی کا سلسلہ طریقت کرتے. کوئی یہ نہیں کہ مطلب کہ کوئی امام حضرت باجدیدہ بستانی کی بابی تھے، اہل سنت تھے. لیکن ان اولیاء کی تعلیمات سے ہم بے خبر ہیں، ہم دور ہیں. اور جب تک ان کی تعلیمات کو صحیح طرح سے، صحیح معنوں کے اندر ہم فالو نہیں کریں گے میرے دوستوں، منزل بہت دور ہے، بہت دور ہے. ایک دعا مانے کی ساری منزلیں حل کریں، ساری منزلیں. اور ماؤں کو بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی اولاد کے لیے نرم گوشہ اختیار کرے، اولاد کو خواہ مخواہ جہنم میں نہ دھکیلے، بیٹوں کی بیٹیوں کی ازمائش نہ دیں، ان پہ آپ بھی تھوڑا سا ہاتھ ہولا کریں تاکہ ان کا امتحان سخت نہ بنے. اولاد کے لیے کوئی ماں باپ ایسا نہیں کہ جو اپنی اولاد کے لیے مشکلات پیدا کرے. تو میرے دوستو، باجدیدہ بستانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا ماں کی اور تمام منزلیں، وہ سلوک کی منزلیں، وہ تصوف، وہ طریقت سب عبور کر رہے. 12 سال جو چکروں میں پتے کھا کے آج اللہ کو صرف ایک ڈھول والا لے کر آؤ، ایک کپڑا پکڑو اور چادر پکڑو اور اللہ کے ولی کی قبر میں لے جاؤ تو رب آسان ہو گیا. اللہ کو ملنا آسان کر لیا. تو پھر داتا صاحب تو 21 دن لاہور کی سرزمین پہ 21 دن پتے کھاتے رہے، پھر داتا صاحب کیا غلط کر رہے تھے. اور ہندو لڑکوں نے حضرت داتا علی حجویری کو مار مار کے بے ہوش کر کے چھوڑ کے گئے کہ شاید اب آپ کا وصال ہو چکا ہے.
یہ تھی اولیاء اللہ کی تعلیم. ہم نے اسے مذاق بنا لیا جناب. کیا کس کی بات کریں, کس سمت جائیں. اور قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ قبضہ, ہر چیز پہ قدرت اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر آپ کے ذہنوں میں یا پیروں کے ماننے والے ہم سب, ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بڑی ایک ہماری تربیت جو اس طرح کی بڑی ایک خلش پیدا کر دے گی کہ اگر ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو اگر اللہ نہیں مالک تو کون ہے مالک؟ اولیاء اللہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اب یہ محبوب کیسے بنے؟ تماش بھی نہیں کر کے, تورز بنا شرابی قبروں پہ بدحرمتی کر کے کیسے یہ بنے؟ انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کی. اللہ کی عبادت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت, یہ مسلم شریف. اس کے اندر ایک واقعہ بڑا اہم ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ ایک سردار تھا, اس کے پاس ایک گھوڑا بڑا خوبصورت تھا. تو وقت کے بادشاہ نے گھوڑے کو دیکھا اور اسے گھوڑا پسند آ گیا. آپ کو کوئی بندہ خوبصورت لگے اس بندے کے پیچھے نہ دوڑے, اس بندے کو خوبصورت بنانے والے کے پیچھے چلے. اس کو بنایا کس نے؟ اسباب کے پیچھے نہ چلے, اسباب پیدا کرنے والے کے پیچھے چلے. وسائل کے پیچھے نہ چلے کہ یہ وسائل ہے, یہ وسائل کے پیچھے نہیں, جو وسائل بناتا ہے وہ اللہ, اس کے پیچھے چلے. جناب یہ چیز سمجھے. جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا, جاؤ فلاں سردار کے پاس گھوڑا بڑا خوبصورت ہے. جبکہ بادشاہ کے پاس آپشن تھی کہ وہ اللہ سے مانگتا تو شاید اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا, لیکن بادشاہ نے اس گھوڑے کو دیکھا, اس گھوڑے کو بنانے والے کی طاقت کی طرف نہیں دیکھا, اس کی کبریائی کی طرف نہیں دیکھا, اس کے جمال کی طرف نہیں دیکھا, اس کے جلال کی طرف نہیں دیکھا, اس کی عطا کی طرف نہیں دیکھا. اس نے کہا کہ چلو گھوڑا لاؤ. اب سردار بھی بڑا افرا تھا. جب بادشاہ کے سپاہی گئے کہ جناب یہ بادشاہ کو گھوڑا پسند آ گیا, گھوڑا بڑا خوبصورت ہے, یہ گھوڑا ہم دے دو. سردار نے کہا یہ میں تو نہیں دے سکتا, کسی صورت نہیں دے سکتا. وہ بادشاہ کے یعنی وقت کے حکمران تھے, انہوں نے زبردستی گھوڑا سردار سے چھین لیا. لیکن سردار ایک عبد المالک نامی کوئی اللہ کا بندہ تھا, اس کی خدمت میں حاضر ہوئے. جا کے کہنے لگے کہ بادشاہ کے ملازم میرا گھوڑا زبردستی لے گئے اور مجھے گھوڑا واپس دے. عبد المالک بادشاہ کی کچہری میں گیا. اب دیکھیں عبد المالک بادشاہ کے ساتھ جا کے کلام نہیں کر رہا, بادشاہ کی کچہری میں جا کے نا نظریں جھکا کے ایسے. اب بادشاہ سے کلام نہیں کر رہا, جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ کلام کر رہا. اب اس کے ساتھ کلام کیسے کر رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ اس چیز کو سوچیں, اس چیز کی پرورش کریں, اس چیز کو فالو کریں,
اس چیز کو تلاش کریں جو چیز آپ سوئے پڑے ہوتے ہیں اور جو عرش الہی کا جا کے طواف کرتے ہیں، وہ آپ کے اس مٹی کے ڈھیلے کے اندر وہ آپ کی روح اصل روح ہے۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں عبد المالک ایسے سر جھکائے کھڑا ہے، اب باتیں اپنے پر نہ زبان آ رہا ہے نہ کچھ، صرف دل اور دماغ میں سوچ رہا ہے، اپنے مالک سے کہہ رہا ہے کہ مالک یہ سردار اس نے کی تو بڑی کم عقلی کہ اسے چاہیے تو تھا کہ تیری بارگاہ میں آتا، لیکن یہ میرے پاس آ گیا۔ اب یا اللہ کہ میں تیرا بندہ، اب میں تجھے چھوڑ کر میں بادشاہ کا سوالی کیسے بنوں؟ میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہا۔ یہ تقویٰ میں تجھے کیسے چھوڑوں؟ اب دل کے ساتھ روح کے ساتھ کلام کر رہا ہے اللہ کے ساتھ کہ مالک یہ سردار اگر تیری بارگاہ میں عرض کرتا تو پتہ نہیں تو کیا کر سکتا، لیکن یہ میرے پاس آ گیا۔ اب میں بادشاہ کو کیسے کہوں کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اب تو مہربانی کر۔ اب زبان کے ساتھ کوئی لفظ نہیں ادا کیا، جب جتنی دیر بھی ٹھہرے دل کے ساتھ خاموشی کے ساتھ روح کے ساتھ کلام کیا اپنے پروردگار کے ساتھ، اور رب کی ذات پاک نے بادشاہ کا قلب پھیر دیا۔ جب نظریں اٹھائی عبد المالک نے تو بادشاہ نے کہا کہ بولا اسے۔ آپ کو بیماری کوئی بخار آ جائے، کوئی درد سر درد آ جائے، ٹانگ درد آ جائے، وہ کبھی مسجد میں بھی آئے کہ ہم اپنے رب کے حضور آ کے نفل ادا کریں، اپنے رب سے مانگیں۔ ہم کوئی انسپیکٹر کی خدمت میں جا کے رو رہا ہے، کوئی جج کی خدمت میں رو رہا ہے، کوئی ایم پی اے کی خدمت میں رو رہا ہے، کوئی